سورۃ النور رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے، جس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ انسان اگر دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، اس کی وحدانیت پر یقین نصیب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز میری تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہے۔ ایسی چیزیں جنہیں انسان سمجھتا ہے کہ انہیں کچھ بھی شعور حاصل نہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ پرندے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے تو پھر انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کیوں غافل ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز کی گہرائی میں جائے کہ یہ پرندے صبح صبح اٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھوکے پیٹ روزی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو جب پرندوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو پھر انسان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ الغرض ہر ایک چیز، پرندوں کا تو بالخصوص ویسے تذکرہ ہے، لیکن ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بارش کا نظام، بادلوں کا نظام، کبھی بارش آتی ہے، کبھی اولے گرتے ہیں، تو یہ دیکھو
کیا بادل خود بخود چلتے ہیں، خود بخود برستے ہیں؟ کیا اپنی مرضی کے ساتھ کبھی بارش کبھی اولے برستے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں بادل بھی۔ ہر ایک چیز جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے، انسان پھر اشرف المخلوقات ہے، یہ کیوں نہیں مانتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، یہی رات دن کے اختلاف ہی دیکھ لو، ہر روز دن پھر رات، پھر کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی دونوں برابر، اور اسی سے پھر موسم کی تبدیلی۔ تو یہ نظام خود بخود نہ بنا ہے نہ خود بخود چل رہا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے اور اس کا چلانے والا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اس کے اندر عبرت کا سامان ہے عقل مندوں کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی کہ واقعی اللہ ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا نظام چلا رہا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا چلا کے دکھاتا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یسبح لہ، اسی کی تسبیح کرتی ہے، من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، یعنی کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی سحاباً، چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر انہیں آپس میں جمع کر دیتا ہے۔ ایک بادل ادھر آتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے، وہ سارے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادل کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں خود اکٹھے نہیں ہوئے، ثم یؤلف بینہ، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے تہ بتہ، ایسے لگتا ہے کہ ایک بادل اس کے اوپر ایک اور آ گئی ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ ان کے درمیان سے نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے برف کے پہاڑوں سے، کیا اتارتا ہے؟ اولے، یعنی کہ جس طریقے سے یہ بادل نظر آتے ہیں نا، ایسے جیسے کہ پہاڑوں بڑے بڑے، تو یہ برف کے یوں سمجھو کہ پہاڑ ہوتے ہیں، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ برف کو اتارتا ہے، یہ یالہ باری ہوتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر پہنچاتا ہے انہیں جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے، یعنی کہ جو اولے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ ان کو جہاں پھیر دے اور جس کا نقصان کر دے، جس کو نقصان سے محفوظ کر لے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے۔ اس دوران پھر بجلی بھی تو چمکتی ہے نا، اور انسان کتنا اس وقت ڈر رہا ہوتا ہے، ایک دم سے ایسے جب بجلی چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے رات اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں البتہ عبرت کا سامان ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔
اب یہ کیا کم بات ہے، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے؟ اور یہی مضمون 15ویں پارے کے اندر پہلے گزر چکا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرندے جو ہے اسے شور مچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ صبح صبح سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ شور نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے۔ ہر جانور، چرند پرند، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے اور انسانوں نے بڑی محنت کی، کوشش کر کے مختلف جو مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیوں کے اوپر بھی بڑی فلمیں بنی ہوئی ہیں، شہد کے مکھی کے اوپر بڑی بنی ہوئی ہیں، اور جنگل کے اندر شیر کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے کیسے ہوتے ہیں، شکار وہ کیسے کرتا ہے، بھیڑیے کیسے جنگلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آج کل تو یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ انسان نے محنت کی اور وہاں جا کر پہنچا، وہاں جا کے کیمرے فٹ کیے، اور بچے پیدا ہونے کے بعد جب تک بڑے نہیں ہوتے وہ وہیں پر رہا، ریچھ کیسے پھرتا ہے، ریچھ کیا کھاتا ہے۔ اب اس دور کے اندر انسان نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے ہر چیز سب کے سامنے لا کر رکھ دی ہے، لیکن جب یہ سہولیات نہیں تھی تب بھی انسان نے ہر ایک مخلوق کی فطرت کے اوپر بڑی کوشش کی، محنت کی، سمجھنے کی، بڑی ریسرچ کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اور آج وہ کتابیں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو پڑھیں تو پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ اب چیونٹیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیونٹیاں، ان کا ایسا زبردست نظام ہے کہ انسان کے لیے اس کے اندر بڑے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ جب یہ جا رہی ہوتی ہیں نا، ان کا بڑا منظم نیٹ ورک ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیونٹی کی ایک لمبی لائن چل رہی ہے۔ آپ نے کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب یہ جا رہی ہوتی ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کر کے پھر آگے چلتی ہیں، ایک ادھر سے آ رہی ہے، کدھر سے جا رہی ہے، کافی ساری آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، یہ آپس کے اندر نا بات چیت کرتی ہوئی دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی پیغام پہنچا کے پھر آگے چلی جاتی ہیں، اور ان کا اپنا ایک جہان ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر مر جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو چیونٹیوں کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ یہ مر جاتی ہیں تو ان کا اپنا قبرستان ہے، یہ اس کو دفن کر دیتی ہیں، ہے نا حیرت کی بات۔ اور پھر ان کے اپنے علاقے ہیں، جس طریقے سے ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ اس کا بارڈر ہے جی، اس سے آگے یہ انڈیا ہے، اس طرف یہ افغانستان ہے، اسی طریقے سے ان کے اپنے علاقے ہیں اور وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے۔ اب اگر غلطی سے جیسے کوئی پاکستانی بھول کر وہ بارڈر کراس کر جائے انڈیا چلا جاتا ہے، یا وہاں کا بھول کر ادھر آ جاتا ہے، اگر اپنی حدود سے چیونٹی باہر چلی جاتی ہے، جو ان کی اپنی ایک مخصوص ان کا جو علاقہ ہے، اس سے اگر باہر چلی جائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں علاقہ غیر میں آ گئی ہوں، تو پھر وہ چلتی نہیں ہے بلکہ وہاں پر الٹی پڑ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنے علاقے سے بھٹک کر آئی ہوں، جان بوجھ کر میں نہیں آئی، تو پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اس علاقے کی چیونٹیاں جب جاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ بھول کر ادھر آ گئی ہے، تو وہ اس کو اٹھا کر اور اس کو پھر اپنے علاقے کے اندر اس کو پٹک دیتی ہیں کہ جاؤ۔ یعنی کہ چیونٹیوں کو اتنا شعور ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ فلانے کا علاقہ ہے۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں یہ جب گندم کا موسم ہوتا ہے تو اپنا غلہ اکٹھا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اب سردیوں کے اندر کوئی چیونٹی نظر نہیں آئے گی، انہیں پتہ ہے کہ اتنے مہینے تک ہم نے اپنے بلوں کے اندر رہنا ہے، ہمیں اتنی خوراک چاہیے، اپنے خوراک کا وہ ذخیرہ اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد پھر بس اپنے کام سے وہیں رہنا ہے، پھر جب موسم تبدیل ہوگا پھر یہ باہر نکلیں گی۔ اب وہ جو گندم کا دانہ ہے یہ جب اٹھا کر لے کر جاتی ہیں تو اپنے بل میں لے جا کر پھر اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کو یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ گندم کا دانہ جو کا تو پڑا رہے تو وہ تو اگنا شروع ہو جائے گا، آج جب اس کے 2-3 ٹکڑے یہ کر دیں گے تو پھر وہ اگ تو نہیں سکتا۔ تو یہ شعور ان کو کس نے دیے؟
تو یہ صرف بات چیونٹیوں پہ ہو رہی ہے کہ یہ چیونٹیوں کو اتنا شعور ہے جو یہ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ گندم کا دانہ ہے اور اس کو ہم ٹکڑا کر کے رکھ دیں، کسی بھی چیز کے جو اناج ہے اگر ٹکڑا نہیں کریں گے تو یہ تو اگنا شروع ہو جائے گا، ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہوگا۔ اور انہیں پتہ ہے کہ اب یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اب ہم نے اندر چھپنا ہے، اب ہم نے باہر آنا ہے۔ جب اتنا ان کو شعور ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی، اس کی تسبیح بیان نہیں کرتی؟ اسی طریقے سے اب یہ جو مکڑی کا جال ہے، ہمارے یہاں جالے لگے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا بنا ہوا ہے۔ یہ جو ڈیزائن ہے اس کا انسان نہیں بنا سکتا، جو یہ جالا بنا لیتی ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، وہ اپنے چھتے کے اندر جو مخصوص قسم کے جو وہ کھانے بناتے ہیں، اب یہ انسان بھی نہیں بنا سکتا۔ ان کے پاس کوئی پیمانہ ہے، انچی ٹیپ ہو، ان کے پاس کوئی جدید آلات ہوں کہ بھئی ایسے ہی بنانا ہے، کوئی چھوٹا نہیں کرنا، کوئی بڑا نہیں کرنا، نہیں، بالکل ایک جیسا بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک ملکہ ہوتی ہے، اگر شہد کی مکھی کسی غلط چیز پر بیٹھ جاتی ہے، کسی گندگی کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو سزا ملتی ہے، اور اس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان کی جو ملکہ ہے وہ ان سب کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ جو چھتا بنتا ہے، اس کے اندر ایک حصہ یہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے جو بچے ہوں گے، انڈے بچے، وہ یہاں پیدا ہوں گے، اس کے بعد ہم نے یہاں پر رہائش اختیار کرنی ہے، یہاں پر ہم نے شہد بنانا ہے، یہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اور شہد کہاں کہاں سے ہم نے کیا کچھ کھانا ہے، کون کون سے پھل، کون کون سے پھول ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی شہد کی مکھی کسی گندی جگہ پر بیٹھی نظر نہیں آئے گی۔ اب یہ شعور ان کو کس نے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ شعور دے سکتا ہے تو کیا ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا میں لگے رہیں؟ اب یہ گو ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی یہ گھر بنائے نا تو یہ اپنے اس کے 4 سوراخ رکھتی ہے، یعنی کہ اس کو جو پکڑنے والا ہے وہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ادھر سے گئی ہے کہ ادھر سے کہ ادھر سے، یعنی کہ مجھے کو پکڑ نہ سکے۔ یعنی کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ کہ چیونٹی کی تو ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی، ہم نے تو آواز نہیں سنی، لیکن آواز ہے، یہ بولتی ہے۔ اسی کے نام پر سورۃ النمل ہے، جب اس نے بات کی، بڑی پیاری بات کی، اور وقت کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے وہ سنی اور سمجھی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو چیونٹیاں بولتی ہیں۔ تو ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر لگی ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ جاندار مخلوق جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، بلکہ ایسی مخلوق جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جاندار نہیں ہے، تو یہ تسبیح کیسے کرتی ہوگی؟ جس طریقے سے پتھر ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک چیز میں شعور ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب آپ جبل احد کے اوپر تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب احد پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اسے شعور ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تبھی تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس کی محبت کو سمجھ رہے تھے۔ ہم اندھے ہیں، آپ علیہ السلام تو آنکھوں والے تھے۔ اب جب اونٹ آتا ہے اور آ کر وہ بڑھاتا ہے اور آقا علیہ السلام کے قدموں کے اندر گر پڑتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے مالک کو طلب فرمایا کہ بولاؤ کون ہے اس کا مالک؟ مالک آ گیا، فرمایا کہ تیری اس نے شکایت کی ہے، اس کے اوپر تو بوجھ زیادہ لاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اور اس کا تو خیال نہیں کرتے، اس کو کھلاتا پلاتا کم ہے، تیری شکایت کر رہا ہے۔ ہمیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی کو بات سمجھ آ رہی تھی۔ تو ایک پہاڑ جو بے شعور محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اتنا شعور ہے کہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی اس سے پیار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی مکہ کے ایک گلی کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے
مجھے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ میں آج اس پتھر کو جانتا ہوں، پتھر بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سلام بھی کرتا تھا، اور یہ نہیں السلام علیکم، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار بھی کرتا تھا، مانتا تھا وہ۔ تو جب پتھر سلام کرتا ہے، جب پتھر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، تو پھر باقی چیزیں تو بالکل آسانی سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ جن میں جان ہے، جاندار چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے۔ اس سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مخلوق، ان میں سے کتنی مخلوق ایسی جو نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جنہیں تو بے جان سمجھتا ہے، بے حس سمجھتا ہے، بے شعور سمجھتا ہے، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں، اور تو حضرت انسان اشرف المخلوقات ہو کے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ تو کتنا بڑا سبق ہے، کتنا گہرا سبق ہے اگر انسان سمجھنے والا ہو تو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دوسری نشانی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بادل، یہ بارش، یہ بجلی کا چمکنا اور یہ اولوں کا پڑنا، یہ سارا کا سارا سسٹم خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مرضی، اس کی چاہت سے ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش دے دے۔ کتنی بار ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دھوپ بھی ہے اور بارش بھی ہے، حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بادل آئیں گے دھوپ کی چھٹی ہو جائے گی، دھوپ چلی جائے گی، لیکن ہم نے آنکھوں سے کتنی بار دیکھا ہے کہ دھوپ بھی ہے اور بارش بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر یہ جو بارش کا نظام ہے، آج کل انسان کہتے ہیں دیکھو جی سائنس نے ترقی کر لی، اب تو انسان پہلے بتا دیتا ہے جی بارشوں والا ہفتہ شروع ہونے والا ہے جی، اور اتنی بارشیں آئیں گی، اور فلاں علاقے میں بارشیں آئیں گی، فلاں علاقے کے اندر، لیکن یہ صرف اندازے ہوتے ہیں، تو پکی بات نہیں ہوتی۔ اندازے ہوتے ہیں جی 25 تاریخ کو بارشیں آئیں گی، 25 گزرے گی، 26 گزرے گی، 28 کو بارش آئی تھی۔ کبھی ایسے بارش آتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہوائیں داخل ہونی تھی، وہ داخل ہو کے پتہ نہیں کسی اور طرف چلی گئی۔ تو یہ صرف اندازے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ بارش کب آنی ہے، کہاں پہ آنی ہے اور کتنی آنی ہے۔ ایک ایک قطرے کا اللہ کو علم ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان قطروں کے ساتھ کس کا فائدہ کس کا نقصان ہونا ہے۔ بارش آتی کہاں پہ ہے، اس کا پانی اکٹھا ہو کے جاتا کہیں پر ہے، نقصان کسی کا ہوتا ہے، نفع کسی کو ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ایک بارش کے نظام کو بھی اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی، اس کی معرفت عطا ہوگی، اور بے ساختہ کہوگے سبحان تیری قدرت۔ اے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا نظام ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس بارش آتی ہے تو تھوڑی موسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن جن علاقوں کے اندر پانی نہیں ہے، پانی نایاب ہے، ان کی گزر اوقات انہی بارشوں کے مرہون منت ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں یا اللہ بارش آئے گی تو ہم پانی جمع کریں گے، اور پانی خود بھی پئیں گے، ہمارے جانور بھی پئیں گے۔ بارش نہیں آتی تو وہاں پر نہ ان کے لیے پانی ہوتا ہے نہ ان کے جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بارش کے اوپر کتنے علاقوں کا انحصار ہے۔ تو یہ بارش خود بخود نہیں آتی، پھر بادل ایک ہوتا ہے، پھر دو ہوتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں تیزی کے ساتھ، ان کو ایک اور جگہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بادل اکٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں گئے کہاں، یہ ہوا تیز ہوئی انہیں کہیں لے کر چلی گئی۔ یعنی ہم اپنے ایک اندازے قائم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہواؤں کے ساتھ بادل وہاں چلے گئے، ہواؤں کی کیا مجال، اللہ کے حکم سے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی ڈیوٹی لگائی، ان کو اکٹھا کر فلاں علاقے میں لے کر جا۔ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی پابند، پانی بھی اللہ تعالیٰ کا پابند، اور یہ بادل بھی اللہ کے پابند، ہر چیز اللہ کی پابند ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ اے انسان تو میرا کیوں پابند نہیں ہوتا؟ تو انسان ہے، اللہ نے تجھے شعور عطا فرمایا، عقل جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے،
تو اللہ کے حکم کا غلام کیوں نہیں بنتا؟ اللہ کے حکم کا پابند کیوں نہیں بنتا؟ اب کسی بادل کی جرت ہے اللہ اس کو حکم دے کہ چل فلاں علاقے میں اور وہاں اکڑ کے کھڑا ہو جائے؟ ہے جرت؟ لیکن اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ میرے سامنے جھک جا، آ جا، نماز پڑھ، سجدہ کر، یہ کہتا نہیں کرتا، میں بزی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ شیطان کتنا اکڑتا کہ نہیں اکڑتا؟ جب اتنے بڑے بڑے بادل، اتنے بڑے بڑے فرشتے، اتنی طاقتور ہوا، جب یہ اللہ کے حکم کو مانتی ہے تو انسان تو بہت ہی کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے اندر۔ اتنا کمزور انسان اللہ کے سامنے اکڑتا ہے تو کس بنیاد پہ اکڑتا ہے؟ اللہ فرماتی ہے میرے بندے میری قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر، اور ان تمام چیزوں سے یہی ایک ہی سبق سیکھ لے کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم کی غلام ہے تو بھی اللہ کے حکم کا غلام بن جا، اور اسی کے اندر انسان کے لیے خیر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے نظام کو دیکھو، یہ کتنا پیارا نظام ہے۔ انسان سارا دن چل سچل میں رہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رات آتی ہے، انسان سوتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ رات دن کا مختلف ہونا، رات دن کا بڑا چھوٹا ہونا، یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں، ان فی ذلک لعبرۃ، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر تو بڑا عبرت کا سامان ہے، اس میں غور و فکر کر کے تو دیکھو۔ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے؟ اتنا لمبا کرے، اتنا لمبا کرے، کون بندہ ہے جو رات کو روک دے کہ اللہ بس اب میں دن کو لاتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں رات کو لمبا کر دوں قیامت تک، تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس کو ختم کرے اور دن کو لے کر آ جائے، اور میں چاہوں کہ دن کو لمبا کر دوں کہ دن ہے تو جا رہا ہے اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے، قیامت تک اس کو لے کر جاؤں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ختم کر کے رات کو لے کر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی شان ہے، وہ دن کو لے کے آتا ہے، پھر دن کی چھٹی ہو جاتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو انسان اللہ کے حکم کا پابند کیوں نہیں ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کے نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور انسان بن جائے۔ اللہ نے اس کو انسان بنایا، یہ انسان بن جائے۔ اللہ نے اس کو مسلمان بنایا تو مسلمان بن کر جیے، مسلمان بن کر مرے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں کامیابی کا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔